اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ تم بس حاصل کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کیسے اللہ لا حاصل کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ کبھی تو بدلیں گے یہ پل بھی اداسیوں کے، کبھی تو ہم بھی کن فیکون سے سرشار ہوں گے انشاءاللہ۔ تمہاری مشکلات آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ وہ برا وقت دکھا کر اچھا وقت دکھاتا ہے۔ وہ تمہارا دل مطمئن کر کے اپنی رضا میں راضی کرواتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر اعلیٰ ظرف ہوا تو وہ تمہیں عزت دے گا، اور کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ ظرف سمجھے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا دعا قبول ہونے کا خیال نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ کبھی تو تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتے۔ بے شک جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لو کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا بتا دیا۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعا کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی تمہاری۔ اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لبوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر لے۔ اس کی خدائی میں کسی کی کوئی دخل نہیں۔ تہجد اس وقت کا نام ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے پر دل روح کے ساتھ خدا کی یاد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ آپ دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا۔ حضرت علی نے فرمایا، آنکھ سے گرا ایک آنسو دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم ابھی جس بھی تکلیف سے گزر رہے ہو، تمہارا رب اس تکلیف کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، دلوں کا حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بلکہ بناتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی وجہ سے
بے چین رہنے لگ جائے تو سمجھنا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پہ یاد کر رہا ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے لبوں پہ دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ آپ کے نصیب میں آپ کی چاہت کو لکھنے پر بھی قادر ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جب کبھی حالات سے تھک جاؤ تو اپنے رب سے ہم کلام ہو جانا، وہ تھام لے گا، وہ تھام لے گا، وہ سمیٹ لے گا، وہ سنبھال لے گا۔ بس تم مایوس مت ہو جانا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک تو سوچتے نہیں کہ وہ ایک وقت میں ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، حالات کیسے بھی ہوں دعائیں مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو۔ معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ سوچو اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ یقین یہ تو نہیں کہ جب مانگا ہے تبھی مل جائے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا پر اللہ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جاتے ہیں۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہاں سے اللہ تھام لیتا ہے۔ پھر جو لے لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے تکلیف کی باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آزمائش بن کر آتے ہیں، اور آزمائش ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، اسی لیے وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ کی قسمت بری ہے، بلکہ وہ لوگ آپ کے قابل نہیں ہوتے، اور اللہ تو یہ بات جانتا ہے، تبھی وہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، اللہ تمہارا برا کبھی نہیں سوچے گا۔ ساری زندگی جانے والوں کے انتظار میں نہیں گزاری جاتی۔ کچھ لوگ بس ہمیں اللہ سے ملوانے آتے ہیں۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے وہ اللہ سے یہ کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ صبر کرنے میں، بہت تکلیف میں اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر بس سکون ہی سکون رہ جاتا ہے۔
میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں میرا رب مجھے اگر یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلا جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بس پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ تھام لیتا ہے، پھر جو لے لیا گیا ہوتا ہے وہ واپس مل جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر کے دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔